أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا ہم آغاز حسب معمول ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ دعا کے لیے رفیع احمد شاہ نواز ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ اور آج کی ایک خوبصورت حدیث معید حامد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم قرآن کریم پڑھنے کے لیے خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد حلقے بنا لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ اور اسی طرح آج کا ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 140۔ پچھلی 2-3 کلاسوں میں ہم حمزۃ الوصل کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے کوشش کی تھی تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی، لیکن انشاءاللہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ کرنا اس کی اب اچھی خاصی پریکٹس ہو جانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس کو آج آخری دفعہ دہرا دوں کہ اس کا واسطہ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑتا ہے، اور یہ آپ کو اصول اس کا قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی حمزۃ الوصل ایسا الف جو کہ بغیر کسی حرکت کے ہو اور اسی وقت پڑھا جائے جب آپ ملا کر 2 الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، وہ اس کے درمیان وہ نہیں پڑھا جاتا، اور جب آپ کو اس لفظ کو اس حمزۃ الوصل سے شروع کرنا ہے تو پھر اس کے ایک خاص قاعدے ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ بڑا آسان ہے کہ آپ اس طرح شروع کریں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ الف حمزۃ الوصل جو ہے بغیر کسی حرکت کے کسی لفظ کے شروع میں، اس کے بعد والا فوری طور پر کون سا حرف ہے۔ اگر تو وہ لام ہے تو آپ نے ہمیشہ الف کے اوپر فتح لگانی ہے اور اس کو ایسے آ کی آواز آنی چاہیے شروع میں، فتح کی آواز۔ اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے کہ یہ الف کے بعد لام لیٹر نہیں آ رہا، لام حرف نہیں آ رہا،
تو پھر آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حمزۃ الوصل کے بعد لام نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیسرا حرف حمزۃ الوصل سے کاؤنٹ کرتے ہوئے، حمزۃ الوصل پہلا حرف ہے، اس کے بعد ایک حرف ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے تیسرا حرف جو متحرک ہے، متحرک مین اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے، اس حرف کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی علامت ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر کون سی علامت ہے. اگر تو وہ علامت دمہ ہے تو الف کے اوپر بھی دمہ لگا دیں، لیکن اگر دمہ نہیں ہے تو الف کے اوپر کسرہ لگانا ہے. یعنی کہ یا تو دمہ ہے، دمہ نہیں ہے تو پھر یا تو وہ فتح ہوگی یا کسرہ ہوگی. تو ان دونوں صورتوں میں کسرہ ہی آنا ہے. تو اس لیے آپ صرف یہ اگر ذہن میں رکھ لیں کہ الف کے بعد لام ہے تو فتح لگانی ہے، اگر لام نہیں ہے تو تیسرا متحرک حرف کے اوپر دمہ ہے تو دمہ لگا دیں، تیسری صورت میں آپ کسرہ لگا دیں. تو یہ بڑا آسان آپ کے لیے ہو جائے گا اس کو سمجھنا. پھر اسی طرح نون کتنی میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ بھی اس میں جھجک ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. میں نے بتایا تھا کہ نون کتنی قرآن کریم میں ہمارے جو انڈو پاک کے یہ رائٹنگ کے سٹائل ہے اس میں وہ ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض آپ عربی قرآن دیکھیں تو اس میں کہیں نہیں بھی لکھا تو آپ سمجھیں کہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا. تو وہ کیونکہ عربی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ نون کتنی وہاں پر آتا ہے کسی حرف کے آخر پر تنوین ہو اور اس کے آگے حمزۃ الوصل ہو. تو آپ نے وہ حمزۃ الوصل میں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ دو آگے جو الف کے بعد جو ساکن حرف ہے وہ تنوین کی نون کا جو ہم نے تنوین میں سیکھا تھا کہ تنوین بیسیکلی ایک متحرک حرف اور اس کے اندر چھپا ہوا نون ساکن ہے. تو وہ نون ساکن جو چھپا ہوا ہے اگلے حمزۃ الوصل کے بعد جو ساکن حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ان کو تو پتا ہے کہ یہ ایسے ہے تو وہ تنوین کی حرکت کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی نون کتنی کو پڑھیں گے کسرہ کی علامت لگا کے، تو آپ پڑھ لیں گے. لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہمیں عربی کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارے لیے آسانی کے طور پر قرآن کریم میں یہ چھوٹا سا نون کتنی لکھا ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ نے کسرہ کی علامت کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہمیشہ اسی وقت ادا کرنا ہے جب آپ دونوں حروف کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ملا کر نہیں پڑھ رہے نون کتنی کے درمیان، بعض دفعہ نون کتنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آیت کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ، تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پر آیت کے اوپر آپ ملا کر دونوں الفاظ کو ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نون کتنی کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس آیت کی وجہ سے وہاں پہ رک گئے ہیں پہلے جہاں پہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے جب نئی آیت کو شروع کرنا ہے تو وہاں پہ نون کتنی کو پھر ادا نہیں کرنا، آپ نے حمزۃ الوصل کا وہاں پہ قاعدہ اپلائی کرتے ہوئے اگلے حرف کو لفظ کو ادا کرنا ہے. تو یہ چیز چھوٹی سی آپ کے ذہن میں رکھنی چاہیے. دو تین چیزیں ہیں صرف اس میں. تو پھر تیسری ہم نے اب شروع کیا ہوا تھا احکام الوقف کے بارے میں. تو ہم جانتے ہیں کہ وقف کے مراد ہے ٹھہرنا یا رکنا، اور قرآن کریم میں ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کی 3 وجوہات ہم نے دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے دوران وقف کرتے ہیں. وقفہ جو ہے یہ سمجھنا بڑا اہم ضروری ہے کہ بعض ہم عام گفتگو میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا سا توقف کرتے ہیں ہم بات کسی کے دوران تو اس سے بعض جگہ گفتگو کے معنی اور رنگ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے 3 جو وجوہات ہیں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ یہ ہے. سب سے پہلی جو اول چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آیت کا اختتام جہاں پر بھی ہوتا ہے ہم اس کا بعض دفعہ گول سا نشان ہوتا ہے، بعض دفعہ چکور سا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ایک اردو کے 5 کا نشان بھی لکھا ہوتا ہے. تو وہ اختلافی نشان ہے، لیکن جو عمومی جہاں پر سب کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، رائے ہے کہ یہاں پہ آیت کا نشان ہے وہ یہ ہے گول یا چکور نشان، جیسے یہ آپ دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے سانس بھی اتنے لمبے نہیں ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں.
आगे मिलाने के चक्कर में, तो आप बेहतर है कि जहां भी आयत का निशान देखें वहां पे आप वक्फ करें। दूसरा हमने ये देखा था कि इलामात हैं जो रमूजुल औकाफ हैं, उनमें से बाज ऐसे हैं जहां पर हमें वक्फ करना चाहिए। तो उसमें से एक मिसाल मैंने ये आपके सामने रखी थी कि ये एक मीम का निशान है छोटा सा ये दायरे के अंदर, जहां भी ये दो हरूफ के दरमियान में आए तो आपने वहां पे वक्फ करना है। और अगर ये ही मीम इस अंदाज में किसी लेटर के या हरफ के ऊपर लिखी हो तो फिर ये एक डिफरेंट कायदा है। तो इसलिए आपने इस वाले मीम को नहीं, ये वाला मीम जो है इसको मद्देनजर रखना है और यहाँ पे वक्फ करना है आपने। ये वक्फ लाजिम की निशानी है। और इस बाज कुरान करीम में आप हाशिया में देखेंगे कि ये पूरा लिखा भी होता है कि वक्फ लाजिम, कि आपने यहाँ पे वक्फ करना है, वहां पे निशान दिया होता है और साइड पे लिखा होता है वक्फ लाजिम। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। फिर तीसरी चीज हमने देखी थी कि बाज़ आयात वाकई इतनी लंबी होती है कि किसी के लिए भी, आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं होता बाज़ औक़ात कि आप एक ही सांस में इतनी लंबी आयत की तिलावत कर सके। तो फिर आपने देखना है कि जैसे ये आयत आपके सामने है, इसको यहाँ से वाह से लेके यूं सारून तक अगर पढ़ना शुरू करें तो बहुत मुमकिन है कि हम में से कोई भी ना इसको अदा कर सके। तो इसलिए इस सूरत में आसान, आपके लिए आसानी ये है कि आप इस आयत के छोटे इसको इस तरह तकसीम कर लें कि आप कहाँ पर मानी, जहां भी आप देखें जैसे ये वाक है तो यहाँ इसका मतलब है कि आप आगे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वक्फ का कुल असूल है जो कायदा वहां पे लगा के यहाँ पे वक्फ कर लें और आगे फिर आप तिलावत को जारी रख लें वाला युकबलो से। इसी तरह ही यहाँ पे शफातुन है, तो जब आपने तुन अगर तो वक्फा नहीं कर रहे तो आप ये देखें कि इदगाम यहाँ पे हो रहा है और आपने फिर इसको शफातुन वाला यहाँ पे इकट्ठा मिलाकर इस तरह पढ़ना। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं इतना लंबा सांस नहीं है और मुझे वक्त करना पड़ जाना, या पहले से ही प्लानिंग कर लें कि मैंने यहाँ वक्त करना है, तो फिर ये शफातुन नहीं कहना आपने, फिर वक्फ का असूल और कायदा यहाँ पे अप्लाई करना है और शफा साकिन हा के तौर पर यहाँ पे, और फिर वला हम यूं सरून आगे जा सकते हैं। तो तीसरी तो वजह ये थी कि लंबी आयत होने की वजह से। फिर हमने ये देखा कि जो रमूजुल औकाफ को हमने देखा था कि हमारी सहूलत के लिए पहले से ही कुरान करीम में मुख्तलिफ इलामात और निशानात लगा दिए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये कुरान करीम के मानी और मफहूम के लिहाज से कहाँ कहाँ हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जैसे हमने देखा था कि आयत का निशान है, सुन्नत नबवी भी है, इसलिए हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे रुकना है। फिर मैंने कहा था कि ये कुछ निशान है जहाँ पे जैसे वक्फ लाजिम का है, वक्फ मुतलक का है, कफ है, वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ दफा का ऐसे ही वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिये में लिखा होता है। और फिर एक चीज मैंने उस दिन बताई थी वो आज मैंने ऐड कर दी कि बाज़ दफा आप देखें कि सजदा का निशान ऐसे लिखा था, यहाँ पे सजदा है, तो क्योंकि सजदा करना भी मसनून है तो इसलिए वहां भी हमें रुकना चाहिए और रुक कर फिर सजदा करना चाहिए और फिर वापस आकर अपनी तिलावत को शुरू करना चाहिए। तो इसलिए उस दिन पिछली क्लास में बताया था, आज मैंने आपके लिए यहाँ उसको ऐड कर दिया है कि यहाँ भी हमें रुकना चाहिए। तो ये सीन और सकता वक्फा, इसका मतलब यह है कि आप सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए रुके। जैसे सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, वहां पे हमने देखा था कि सांस तोड़े बगैर वो वक्फा, छोटा छोटा वक्फा करते हैं। फिर ये है कि यहाँ ये कुछ निशानात हैं जहां पर आपकी मर्जी पर मौकूफ है कि आप करें वक्फा या ना करें, ये तजवीज किया गया है यहाँ पे। लेकिन आप ज़हन में रखना चाहिए कि आप उस तजवीज से अगर फायदा उठा रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने वक्फ नहीं किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया। हालांकि बताया गया था कि आप यहाँ वक्फ कर सकते हैं, लेकिन अगले ही लफ्ज के ऊपर जाके आपका सांस टूट जाए और आप फिर आपको रुकना पड़ जाए, तो फिर आपने यहाँ वक्फ नहीं किया तो कोशिश करें फिर अगली जहाँ पे आयत खत्म हो रही है वहां तक आपको तिलावत करनी चाहिए। तो इसलिए आप इन चीजों को मद्देनजर पहले से ही रखना चाहिए कि मैं क्या करना है। अगर तजवीज किया गया हुआ है तो आप फिर वहां वक्त कर ले, कोई हर्ज नहीं है वहां पे। फिर आपको जहां फिर आपने ला का निशान देखना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमूमन आपको नहीं रुकना।
تو لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ لا آیت کے نشان کے اوپر لکھا ہو تو پھر آیت کا نشان جو ہے وہ اس پہ پہلے اس کی فضیلت ہے اور یہ پھر آپ وہاں پہ رک سکتے ہیں. لیکن لا کا یہ حرف اگر جو لکھا ہوا ہے دو الفاظ کے درمیان اور آیت کے درمیان تو پھر آپ کو ملا کر ہی وہاں پڑھنا چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وقف مانکا کی یہ 3 ڈاٹ ہیں, 3 نشان, نقطے کے نشان ہے. یہ کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر آپ کو ملتے ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع کے آغاز کی پہلی آیت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں نشان ملتا ہے. تو ان میں سے آپ کے لیے پھر یہ آپشن ہے کہ آپ کسی ایک پر صرف وقف کر سکتے ہیں, دونوں پہ نہیں. آپ نے یا پہلے پہ کر لیا یا دوسرے پہ کر لیا, یا پہ ملا کر پڑھتے چلے جائیں. تو پھر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بعض علامات جو ہے نا اوپر تلے 2 لکھی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت اگر آپ کو نظر آئے کہ جہاں 2 علامتیں لکھی ہیں تو پھر جو اوپر والی علامت ہے اس کے مطابق آپ نے تلاوت کو اپنے جاری رکھنا ہے یا وقف کرنا ہے. پھر ہم نے قرآن کریم کی وقف کی جو اقسام ہے ان کے اصول ہے, یہ قواعد ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ یہ دوسری زبانوں میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم مناسب جگہ پر وقف یا توقف نہ کریں تو بعض دفعہ گفتگو کے معنی کچھ اور رخ اختیار کر سکتے ہیں. جیسا کہ مثال دی گئی تھی کہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو. اٹھو, کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو, کہ بیٹھو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے, ہم پہلے سے. لیکن اگر ہم اس کو بغیر کسی توقف کے تینوں الفاظ کو ایک ہی دم ادا کر دیں, اٹھو مت بیٹھو, تو پھر یہ سننے والے پہ ہے کہ وہ اس کو کیا معنی پہنا رہا ہے, کہ یہاں پہ اٹھنے کی نہیں ہے, بیٹھنے کا امر کیا ہے. دونوں کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے یہ توقف جو ہے کہ گفتگو کے دوران یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور قرآن کریم کیونکہ عربی زبان میں ہے اور ہماری کیونکہ عربی مادری زبان نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ یہ سارے جو رموز اوقاف لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا اس کو وقف کیسے کرنا ہے, یا کہاں نہیں کرنا, کہاں ضرور کرنا چاہیے, تو وہ ان کو رکھنا چاہیے. لیکن اب آپ نے قواعد یہ بھی دیکھ لیا کہ رموزے کا آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے وقف کرنا ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف کرنا کیسے ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اقسام 5 ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ وقف بالسکون, کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر پہلے سے ہی سکون یا جزم کی علامت ہو تو آپ نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کیونکہ ساکن حروف کو تو ہم ختم اس سے نہیں کر سکتے. تو فلا تن ہر ہے, ہر پہلے ہی ساکن ہے, را تو آپ نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. فرغب با ساکن ہے, فرغب ساکن ہی ادا کرنا ہے. فحدث ساکن سا ہے, ساکن ہی ادا کرنا ہے. تو یہ بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر آپ کے تلاوت کے دوران دیکھیں کہ جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو اگر تو وہ حرف پہلے سے لاسٹ والا حرف ساکن ہے تو آپ نے اس کو سکون کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وقف بالاسبات, کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو, اور ہم جانتے ہیں کہ 3 حروف مدہ ہیں, الف واو اینڈ یا, اور وہ اندر سرٹن کنڈیشن کے حروف المدہ ہوتے ہیں. الف کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہو اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو. واو مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ واو کے اوپر سکون ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر دمہ ہو. اور یا مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ یا کے اوپر سکون ہو اور اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہو. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدہ ہے, واو مدہ ہے, یہاں الف مدہ ہے, یہاں یا مدہ ہے. تو قالو حروف مدہ کے طور پر پڑھیں گے, وقف کیا اسی طرح ہی کنٹینیوس پڑھا پھر بھی اسی طرح. تو جہاں پہ حروف المدہ آلریڈی ایسے حروف المدہ کے طور پر لکھے گئے ہیں ٹیکسٹ میں, تو آپ نے ان کو وقف یا وقف کے بغیر اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض دفعہ یہ الف بلیک یا جو ہے کسی بھی حرکت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ, یہ بیسیکلی الف ہی ہوتا ہے.
تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ورٹیکل فتح ہو یا ورٹیکل فتح تو آپ نے اس کو ایسے ہی ادا کرنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں لانی. تو اس جیسے حروف المدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اسی طرح ہی سجا قلا لمبا کر کے 2 سیکنڈ آپ نے اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. تو اس کا آپ نے, میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے یہ سورۃ الاعلیٰ میں ہے کہ آپ یہ دیکھیں ربی کل ہم پڑھتے ہیں رب سبح اسم ربی کل اعلیٰ, تو وہ ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے, اگر وقف کرنا نہیں وصل کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر یہ الف مکسورہ ادا نہیں ہوگا. یہ لاسٹ پھر ہم نے یاد رکھا تھا, یہ پچھلے وصل کا جب میں لیسن پڑھایا تھا کہ وصل ہوتا ہے متحرک اور ساکن حرف کے درمیان اور متحرک یا مشدد حرف کے درمیان. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ متحرک ہے لام ود فتح کے ساتھ, تو اس لام نے سیدھا جا کے ملنا ہے اس لام مشدد کے ساتھ, تو اس لیے یہ الف مکسورہ پھر ادا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اگر وقف کر لیا تو پھر آپ نے اس کو الف کو ادا کرنا ہے اعلی ایسے کر کے. الذی خلق فسوا, دیکھیں یہاں ہم نے اسی طرح یہ ادا کیا کیونکہ ورٹیکل فتح الف مکسورہ وقف کریں یا نہ کریں ہم نے اسی طرح ادا کرنا. تو یہ ہو گیا وقف بالاسبات. آگے ہے وقف بالاسکان. اس میں ہم نے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 حرکات ہم نے پڑھی ہیں, فتح کسرہ دمہ 3, پھر فتح اشبائیہ کسرہ اشبائیہ دم انورس دمہ اشبائیہ 3 حرکات یہ, اور پھر تنوین فتح تین کسرہ تین دمہ تین, یہ 9 حرکات پڑھی ہیں. 9 حرکات میں سے 7 حرکات جو ہے نا وہ وقف بالاسکان کے تحت کہ وہ ان کو جب بھی ان پر وقف کرے تو وقف کرتے وقت آپ نے اس کو سکون کے ساتھ تبدیل کرنا ہے. جیسے کوئی بھی حرکت ساتھ میں سے آئے اس کو تبدیل کر کے آپ نے وقف کے ساتھ ادا کرنا ہے. جیسے ریب با کے اوپر ہے فتح تو وقف کرنا ہے آپ نے ریب. اور جب آپ نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وقف کرتے وقت اس سے پہلے حروف اللین ہو یا حروف المدہ ہو تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے ادا کرتے ہیں. ریب فی, جیسے اس میں دیکھیں حروف اللین ہے پہلے, اور یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے حروف المدہ ہے یا اس کے نیچے دیکھیں فا کے نیچے زیر ہے فی, تو اس لیے ان تھوڑا سا ہمیشہ حروف اللین اور حروف المدہ کو کھینچ کر کرتے ہیں جب آخر پہ آپ وقف کر رہے ہیں جس لیٹر پہ اس سے پہلے حروف اللین ہو یا حروف المدہ ہو. تو یہ 7 دیکھ لیں, فتح کسرہ دمہ, آپ کسرہ اشبائیہ دمہ اشبائیہ یا کسرہ تین دمہ تین, یہ 7 حرکات سکون میں تبدیل ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وقف بالابدال, اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ صورت ہے کہ جب بھی جو ہم نے ابھی پچھلے میں فتح تین چھوڑی تھی اور ایک فتح اشبائیہ چھوڑی تھی, تو فتح تین یہاں پہ آ گئی ہے, دیکھیں وہاں جو ہم نے چھوڑی تھی کہ جہاں بھی آپ حرف فتح تنوین ہمیشہ آخر پر آتی ہے, میں نے یہ بتایا تھا, اور فتح تین کے ساتھ عموماً آگے الف لکھا ہوتا ہے پہلے سے ہی, سوائے حمزہ کے, اور کچھ مثالیں اس وقت میں نے بتائی تھی کہ جہاں پہ بعد میں الف نہیں ہوتا لکھا ہوتا, بعض اوقات لکھا ہوتا. تو آپ نے اس کو ہمیشہ ایک فتح تنوین میں سے ایک فتح ختم کر دینی ہے اور اس کو الف کے ساتھ ادا کرنا ہے جب بھی آپ نے وقت کرنا ہے. ابدن ابدا علیمن علیما 2 سیکنڈ لمبا کر کے آپ نے ادا کرنا ہے. تو یہ تو ہوگی تنوین. اور دوسرا پھر میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے تائے مربوطہ گول تا یا گول ہا کسی بھی لفظ کے آخر پر آئے تو آپ نے ہمیشہ اس کو ساکن ہا کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. ان الصلاۃ, تا جو ہے گول تا, اس نے جب وقف کرنا ہے تو ان الصلاۃ ان الصلاۃ ہا یہ اینڈ پہ آنی چاہیے. تو کوئی بھی علامت ہو کسی قسم کی بھی ہو تو اس نے ہمیشہ ساکن ہا میں ہی تبدیل ہونا ہے. اور ایک چیز ہم نے اور چھوڑی تھی ورٹیکل, یہاں پہ فتح اشبائیہ,
تو فتح اشباعیہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر قرآنی ٹیکسٹ پہ آپ اس کو آخر پر کسی بھی لفظ کے آخر پر نہیں دیکھتے سوائے حروف مقطعات میں. یہ 2 حروف آپ کے لکھے ہوئے تو یہاں آپ نے اس کو ایسے ہی ادا کرنا ہے, یہاں کوئی وقف نہیں ہے کہ حروف المقطعات جب بھی آپ ادا کرتے ہیں وہاں وقف نہیں ہوتا, وہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پر جیسے لکھا ہے آپ نے ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے دونوں صورتوں میں. لیکن باقی آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ آگے جا کے کہاں پہ آتی ہے. لیکن تائے مربوطہ اور گول ہا ہمیشہ ساکن ہا میں تبدیل ہوتی ہے. تو یہ ورٹیکل فتح ہم نے دیکھا تھا کہ الف مکسورہ کے ساتھ لکھی ہوتی ہے, آخری حرف یا خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کسی لیٹر کے اوپر یہ آتی ہے. تو اس کے بعد اس میں اس کا مطلب کوئی تبدیلی نہیں, یعنی اس نے ویسے کا ویسے ہی رہنا ہے. پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وقت بالتشدید, کہ جب آپ نے کسی مشدد حرف کے اوپر وقف کرنا ہے تو تشدید کا خیال رکھنا ہے. اگر غنہ والے حرف کے اوپر ہو غنہ آپ کو پتا اسی میم اور نون کے اوپر ہوتا ہے, جب تشدید ہو تو آپ نے غنہ کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ وقت بالاظہار ایک دیکھا تھا کہ بعض اوقات آپ یہ ایک لمبی آیت میں دیکھیں کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں مستمعہم بسلطان, ذرا سا غنہ کی آواز آتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر آپ نے اس میم کو اظہار کے ساتھ ادا کرنا ہے واضح طور پہ. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ وَلَكِن بَعُدَتْ وَلَكِن بَعُدَتْ, یہ جو جہاں پہ نون غنہ کی آواز ہلکی آ رہی ہے اخفاء کی, تو یہ اگر آپ نے یہاں پہ وَلَكِن وقف کرنا ہے تو پھر غنہ کی آواز نہیں آنی چاہیے, پھر اس کو اظہار کے طور پر پڑھنا. یہ ہے وقت بالاظہار. تو یہ میں نے آپ کا آسانی کے لیے آپ کو یہ بتایا کہ وقف جب بھی ہم کرتے ہیں تو 3 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وقف کرتے ہیں تو آخری لیٹر ساکن ہو کے پڑھا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آخری حروف المدہ یا ورٹیکل اشباعیہ فتح اشباعیہ کے طور پر یہ آواز آتی ہے, یا ساکن کے طور پر پڑھا جاتا ہے یا الف مدہ کے طور پر یا فتح اشباعیہ کے طور پر. اور تیسری صورت ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں وقف کرتے وقت, کہ یا تو سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا, یا وہ الف کے ساتھ یا فتح اشباعیہ کے ساتھ ایسے 2 سیکنڈ لمبی آواز کے ساتھ, یا کوئی تبدیلی تلفظ میں نہیں آئے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ نے وقف کرنا ہے, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. پھر آپ کے سامنے یہ 5 چیزیں ہیں, اگر آپ ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ پھر وقف کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. سب سے پہلے میں نے یہ 9 علامات حرکات آپ کے ایسے اوپر لکھ دی ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے جب وقف کرنا ہے, سب سے پہلے دیکھیں تو کیا یہ آخری گول تا یا گول ہا تو نہیں ہے. اگر تو گول تا گول ہا ہے, بغیر آنکھیں فٹافٹ اس کے اوپر سکون لگائیں اور ساکن ہا کے طور پر اس پہ وقف کر لیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو 7 حرکات یہ اوپر ہم نے بتائی تھی فتح اشباعیہ اور فتح تین کے علاوہ, یہ ساری کی ساری وقف کرتے وقت سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ فتح تین ہم نے چھوڑی تھی یہاں پہ, اس نے وقف کرتے وقت یا تو الف فتح اور الف مدہ کے ساتھ اس نے ادا ہونا, یا فتح اشباعیہ کے طور پر ایسے لمبی آواز با تا جیسے لمبی آواز کرتے ہیں ایسے ادا ہونا ہے. تو فتح تین نے الف مدہ کے ساتھ چینج ہو جانا ہے, اور فتح اشباعیہ نے ویسے ہی رہنا ہے, کوئی تبدیلی. وہ الف مکسورہ کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ ادا ہونا ہے, وہ بھی 2 سیکنڈ تک کی لمبی آواز. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر وقف کرتے آخری پہلے سے ہی کوئی ساکن ہو یا حروف المدہ ہو آخر پر, تو کوئی تلفظ میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی, اس کو اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے. تو اگر آپ یہ 5 چیزیں اس کی تصویر لے لیں, آپ یہ 5 چیزیں اور یہ پچھلی سلائیڈ کہ آپ نے وقف کرتے وقت کیا تبدیلی ہونی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ صرف 2 تبدیلیاں بیسیکلی ہوتی ہیں, یا تو وہ حرکت سکون میں تبدیل ہوتی ہے یا وہ اس کو ہم الف مدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تیسری صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو پھر یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے چلنا چینل کیسے ہے, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ وقف کر سیکھ سکتے ہیں.
تو آج ہم نے سیکھا تھا کہ ایک سجدہ قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں لکھا ہوتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سجدہ سے متعلق کچھ سوال و جواب ذہن میں جو اٹھتے ہیں ان کو وہ آج ہم دہرا لیں، تاکہ ہمیں ان کے بھی اصول کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیسے کیا اصول ہے. تو اس کے لیے معید حامد صاحب. جزاک اللہ احسن الجزا امان اللہ صاحب. سجود التلاوہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے، تو ہم ان کو انہی سوالات کے طور پہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیکھتے ہیں. پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ سجدہ تلاوت سے کیا مراد ہے. تو سجدہ تلاوت قرآن کریم میں 15 مقامات ایسے ہیں جہاں مخصوص آیات کی تلاوت کرنے یا سننے پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سجدہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو اصطلاحاً سجدہ تلاوت کہتے ہیں. دوسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیا سجدہ تلاوت ادا کرنا فرض ہے یا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سجدے کا ادا کرنا فرض تو نہیں ہے، مگر ادا کر لیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بھول کر رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اس کی قضا ہوتی. تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کو تلاوت کے دوران اسی وقت ادا کرنا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو تلاوت کے دوران اسی وقت ادا کرنا لازم نہیں ہے. آپ اپنی تلاوت کے اختتام پر بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے تلاوت ختم کی، بیچ میں سجدہ تلاوت آیا تھا، تو آپ نے اس کے بعد میں تلاوت ختم کرنے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر لیا. پھر سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے سجدات کے برعکس یہ صرف ایک سجدہ ہوتا ہے جو بغیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے ہوئے ادا کیا جاتا ہے. پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا قرآن کریم کی آیات کو بار بار دہرانے پر ہر بار سجدہ کرنا لازم ہے؟ مثلاً اگر آپ حفظ کر رہے ہیں اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو کیا پھر بھی آپ بار بار پڑھیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو بار بار پڑھنے یا حفظ کے دوران صرف ایک مرتبہ سجدہ ادا کرنا کافی سمجھا گیا ہے. لیکن اگر دوران تلاوت وقفے کے بعد مختلف آیات کی تلاوت کی ہو یا جگہ تبدیل کر کے تلاوت شروع کریں تو پھر علیحدہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں تو اتنی دفعہ سجدہ نہیں کرنا، ایک دفعہ کر لینا کافی ہے. لیکن اگر آپ جگہ تبدیل کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ کر لیں. پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا مستحسن ہے، فرض نہیں. تو یہ بھی ایک بہت سمجھنے کی، یاد رکھنے کی چیز ہے. اگلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا سجدہ تلاوت کے لیے افضل ہے مگر لازم نہیں ہے. آپ کسی اور رخ پہ، مثلاً اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ سفر میں جا رہے ہیں تو پھر آپ جو آپ کا رخ ہے آپ اس رخ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا سجدہ تلاوت نماز کے ممنوع اوقات میں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، سجدہ تلاوت نماز کے ممنوع اوقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا نماز میں دوران تلاوت سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے سجدے کے مقام پر جانا ضروری ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تراویحوں میں اور مختلف اوقات میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں دوران تلاوت سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے سجدے کے مقام پر جانا فرض نہیں ہے. فقہ احمدیہ کے مطابق سجدے کی نیت سے رکوع بھی سجدہ تلاوت کا قائم مقام ہو سکتا ہے. اگر نماز میں تلاوت قرآن کریم آیت سجدہ کے آخر پر ہی ختم کرنے کا ارادہ ہو تو رکوع میں جاتے وقت اگر سجدہ تلاوت کی نیت کر لی جائے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. مثلاً سورہ العلق کی آخری آیت جو ہے وہ سجدہ پر ختم ہوتی ہے. تو اگر آپ نے سورہ علق ادا کی ہے تلاوت میں تو آپ سجدے میں جاتے وقت نیت کر لیں کہ اس میں سجدہ تلاوت بھی شامل ہے تو وہ شامل ہو جائے گا. لیکن
تراوی کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالعموم آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد مقام سجدہ پر جا کر سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے اور پھر مزید تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جایا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی ہے. اب سجدہ کی جو مسنون دعائیں ہیں اس کو سیکھنے کے لیے رفیہ میں شامل ہیں. کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ تلاوت کی 4 مسنون دعائیں ہیں جو کہ ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو مسنون تسبیح کے الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں، جو کہ عام طور پہ نماز میں آپ سجدہ میں تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں اگر یاد نہ ہو تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی 4 دعائیں ہیں. نمبر 1، اللہم سجد لک روحی و جسدی و جنانی. ترجمہ اس کا ہے اے اللہ میری روح، میرے جسم اور میرے دل نے تجھے سجدہ کیا. اب دوسرے نمبر 2 نمبر جو اس کی ہے دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرہ نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو تخلیق کیا، اس کی صورت بنائی اور اپنی قدرت کاملہ سے اس میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. پس برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے. تو تیسری دعا دیکھ لیتے ہیں. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرم وضع انی بہا وزرا. میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع انی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. ترجمہ، اے اللہ اس سجدہ کے بدلہ میں میرے لیے اپنی جناب میں ایک اجر لکھ دے اور میرا ایک گناہ معاف کر دے اور اس کو میرے لیے اپنے حضور ذخیرہ بنا دے اور میری طرف سے اس کو ایسے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندہ داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا. تو چوتھی جو دعا ہے اس کی اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و انت ربی. ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تجھے سجدہ کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھے اپنا آپ سونپ دیا اور میرا رب تو ہی ہے. تو بہت اس کے شکریہ. بعد یہ 4 دعا تھی. 4 دعائیں، لیکن عموماً جو ہے نا یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، یہ تو بالکل ہی 4-5 اس کے الفاظ ہیں، تو یہ بچوں کو سمیت یہ ضرور سب کو یاد ہونی چاہیے. تو کم از کم یہ سب اس کا میک شور کریں کہ یہ دعا سب کو آنی چاہیے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. یہ میں نے تھوڑی سی آیات آج منتخب کی ہیں جو وقف کے حوالے سے ہیں، تو میں جو پڑھنا چاہتے ہیں اب ہاتھ کھڑا کریں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ دوسرے بھی جو قوانین ہیں قواعد ہیں تو اسی طرح رفیع صاحب اور مودی صاحب میری ساتھ ہیلپ کریں گے. میں ادھر سے آپ کو موقع دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دیکھا تھا بہت ہاتھ کم کھڑے ہو رہے تھے، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ایک ایک حرف جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے. اور دوسرا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں کسی کے سامنے آپ کے اصول جو ہیں اس طرح پختہ نہیں ہو سکتے اور قاعدے اور تلاوت. تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ تلاوت حصہ لے سکتے ہیں ضرور لینا چاہیے. اب 5565 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ
پڑھیں پہلی 2 آیات اور اپنے جہاں پہ جو قاعدہ کوئی اپلائی ہوتا ہے وہ کریں. پہلی 2 آیات وقف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو قاعدے ہم نے جو بھی کلکلا پڑھا وہ سارے آپ نے اپلائی کرنے ہیں, لیکن وقف کا آج خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہاں پہ آپ نے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. چلیں پلیز 2 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. ایک بار یہاں اس پہ یدعو او کی آواز لمبی نہیں ہوگی. جی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ او پر گرپ مضبوط کریں. فَلْيَدْعُ بس او نہیں, دوبارہ پلیز. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. اور یہ وقف ان کے کیا یہاں تبدیلی واقع ہوئی وقف کرتے وقت؟ جی یہ تائے مربوطہ ہے اور اس لیے اگر یہاں رکتے ہیں تو اس کو ہا پڑھتے ہیں. مجھے ویسے تا نہیں ہے لیکن ہا ہے. مدورہ, ہاں مدورہ. جی جی اس کے اوپر انورس دمہ ہے فتح شبائیہ. تو یہاں پر جب ہم نے جزم لگائی وقف کرتے وقت تو اس لیے یہ نادیہ پڑھا گیا. یہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے اگلی آیت میں. چلیں جی. سندع الزبانیہ. تو یہاں کیا تبدیلی ہوئی؟ یہاں پہ تا مربوطہ ہے اور یہاں رکتے ہیں تو تا جو ہا بن جاتا ہے. اور علامت کون سی آتی ہے پھر؟ علامت اس کے اوپر اس کے پہلے فتح ہے اور اسی لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے, وہیں رک جائیں گے. نہیں, فتح کی جگہ جزم لگ جائے گی. ہا فتح کی جگہ میں چینج ہو کے نا تائم مربوطہ پھر جزم لگائیں گے تو پڑھا جائے گا نجاح. جی جزاک اللہ. کے ساتھ مکس ہو گیا اس لیے. دوسری لائن بھی پڑھیں. چلیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. لا کیوں کیا, موٹا نہیں کرنا. اچھا ہاں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے. اس میں جو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جب نام ہوگا وہ لام ہمیں فوکس کرنی ہے کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے فتح ہے یا دمہ ہے تو پھر پر کر کے پڑھیں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر کسرہ ہوگی تو باریک کر کے. باقی کوئی لام دوسری اللہ کے نام کے علاوہ کبھی بھی پر کر کے موٹی کر کے نہیں پڑ جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو پڑھا ہے ہدل للمتقین, متقین نہیں متقین, پہلے تا پر جزم آئے گی, پھر اس کی تشدید فتح کے ساتھ بول گی متقین. تو یہ بھی بات تھی. جی جزاکم اللہ. 5526 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اچھا سر, ایک یہ دوسری آئی ڈی سر میرے وائف کی, اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ سکتی ہیں. چلیں پڑھ لیں. ایک منٹ میں آپ کو لیتا ہوں واپس دوبارہ. آپ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. اچھا, اب اس کو آیت کو ملا کے پڑھیں ذرا. ان دونوں کو دونوں کو اکٹھا بولیں, ایک ہی ان کے سٹیمنا بنا کے جی جی. ایک ہی سانس میں. أرأيت را کو پر کر کے اور أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. اچھا جزاک اللہ. میں نے ریزن پتا کیا میں نے کیوں پوچھا ہے, یہ آپ کو درخواست کی تھی. جی بتائیں. لام الف نہیں, یہ دیکھیں کہ یہ جو دال ہے, دال کے اوپر 2 علامتیں ہیں, ٹھیک ہے.
अच्छा अच्छा हाँ क्या क्या वर्टिकल फतह है और छोटी मध्य मद है, ठीक है। लेकिन आपने दोनों सूरतों में इसको एक जैसा ही अदा किया है, अच्छा ठीक है। जब ऐसी सूरत आए तो आपने वक्फ जहां पे अगर करना है तो फिर आपने वो वर्टिकल फतह ही पड़ी जानी है 2 सेकंड तक के लिए। लेकिन जब आपने मिलाकर पढ़ना है तो ये मद पड़ी जानी है, फिर ये 3 से 4-5 सेकंड तक इसको हुदा करके फिर आओ हमारे बित्तक़वा करना, अच्छा अच्छा ठीक है। जी तो ये एक जिसमें क्या चाहिए, अमूमन मुख्तलिफ जगहों पे आता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे वक्फ कर रही हैं तो फिर आपने मद को नहीं पढ़ना, आपने वर्टिकल फतह को पढ़ना है, हुदा, ठीक है, 2 सेकंड। अच्छा लेकिन अगर क्योंकि ला है ना यहाँ पे देखें तो मिलाकर पढ़ सकते हैं, जी तो उस सूरत में फिर आपने मद को अदा करके पढ़ना है, ठीक है जी 3 से 5 सेकंड तक, ठीक जी। है। बहुत शुक्रिया। अब 5526 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अब ये है, ये मैंने बताना था कि ये देखिए ऐसे लिखा होता है सजदा, तो आपने ऐसे एंड पे कहीं या बीच में कहीं लिखा होता है ऐसे बकायदा पूरा सजदा ऐसे लफ्ज लिखा होता है। तो ये जब भी आए तो आपने वक्फ करना है और फिर सजदा अदा करना है, जैसे अभी रफी साहब ने बताया कोई दुआ करनी है, पढ़नी है चारों में से, तो लेकिन सजदा करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत नबविया, सहाबा कराम सब इस पे अमल करते रहे, तो हमें भी इस पे अमल करना चाहिए, सजदा करना चाहिए। जी प्लीज पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। वस्जुद, वस्जुदू नहीं, वस्जुद, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। थोड़ी ट्रिकी था, जरा ध्यान से दोबारा ये तो 3 जगह कलकला हो रहा है। जी ला तुतिअहु वस्जुद सॉरी ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। फिर पढ़े। ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ठीक है। तो आइन पे पहले आवाज को रोकें, साकन ना, आइन पर सुकून की अलामत है। तो त्याहु वस्जुद वक़्तरिब, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अब क्लास खत्म होगी तो क्योंकि जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये सजदा करना चाहिए, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास खत्म हो तो सबको चाहिए सजदा करें, ठीक है। अभी आपने जाना नहीं है, मैंने एक और पूछना है आपसे। ये बताएं मुझे, अब हर एक हमज़तुल वस्ल पे कौन कौन सी हरकत आएगी? उद्दुन्या ये दाल के ऊपर पेश है, इसलिए अलिफ हमज़तुल वस्ल पे पेश आएगी। नहीं, ये बताया गया था कि जब भी अलिफ लाम इकट्ठा आएगा ना, हमेशा अलिफ पर फतह आएगी। फिर से फतह ये आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें याद रखें तो बड़ी आसानी से याद। अलिफ लाम कभी भी फतह के बयान होगी अलिफ। तो यहाँ देखें क्या होगा जी। यहाँ पे भी फतह आएगी क्योंकि ता के ऊपर भी फतह है। नहीं, ये बताया गया था कि जब तीसरे हरफ पर अलिफ पहला, ता दूसरा, खा तीसरा, तो खा पर चाहे फतह हो चाहे कसरा हो, तो हर 2 सूरतों में अलिफ के नीचे कसरा ही आएगी, ठीक है। अगर चलें आगे, ये बता रही, आगे देखते हैं। ये दोबारा पढ़ लें, इसको दोबारा पढ़ लें। इत्तखज़ू। जी, इत्तखज़ू। इसमें मुझे बताएं कि तीसरा लेटर कौन सा है? खा है? खा नहीं है ना, यही तो इसमें था। आपने क्लासें अटेंड की हैं सारी? जी किए। इसमें तीसरा हर्फ खा ही है। अच्छा, मुतहर्रक देखना है हमारे साहब। मैं तीसरा हरफ पूछ रहा हूँ, तीसरा हरफ भी ता है। जब तशदीद हो ना तो उसका मतलब है कि वो लेटर 2 दफा लिखा हुआ है। अच्छा। तो तीसरा, अब ये देखे, पहला अलिफ, फिर ता सुकून के साथ, फिर ता फतह के साथ,
تو اس جی تا فتح کے ساتھ کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جی جی اگر یہاں خواہ کے نیچے فرض کریں دمہ کسرہ ہوتا یا ادھر دمہ ہوتا تو پھر آپ غلطی کر دینی تھی نا. جی نئی بات صحیح. بالکل. ٹھیک ہے, چلے اب یہ بتائیں, ادخلوا پھر پڑھیں. ادخلوا دال پر دیکھنا کیا ہوگا, کون سے روم میں سے ہے دال. حروف کلکلا ہے نا, کلکلا میں سے. ہاں جی ادخلوا. ماشاء اللہ, آپ کا طلب اچھا ہے قرآن, آپ تھوڑی سی نا اور پریکٹس کریں. ماشاء اللہ. چلیں 5 6 2 2 یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ کے لیے پہلی لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی ٹھیک. الذی خلق فسوی. یہاں پر جو آپ نے اللہ دی پڑھا اس کو جلدی کر لیا. جیسے سب وا پڑھا ہے نا, اللہ دی نہیں, تشدید ہے, سٹریس دے کے اس کو الذی خلق فسوی دوبارہ پڑھیں. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ حروف کو ادائیگی ہوتی ہے نا, جیسے زی آپ نے ذہن میں دیکھیں کہ آپ نے کتنا لمبا پڑھا, 2 سیکنڈ پڑھا زی, تو اس کے اوپر بھی تشدید جب ہے تو یہ 2 لیٹر ہے, آپ نے 2 لیٹر کی طرح پڑھنا ہے. اللہ زی جتنا لمبا کیا اتنا ہی اللہ اس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سٹریس دے کے اللہ الذی خلق فسوی. آپ کٹھا پڑھیں گا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اچھا, اب آپ کے لیے یہ ہے, یہ اس کو ہم پڑھیں گے ارجعی, اور اس کو پڑھیں گے اقتلوا, گڈ, اور اعملوا. ویل ڈن, ماشاء اللہ. شکریہ بہت بہت. اب 5605 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز پڑھیں. بھائی بتائیں یا پڑھ کے بتائیں. حمزۃ الوصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی نہ کریں, ایسے جیسے پہلے بسم اللہ بھی ویسے ہی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نررحیم, کوئی ابھی بتایا گیا سٹریس دے کے 2 سیکنڈ کیا لگائیں کل. نررحیم. اقتلافی, دوبارہ پڑھیں. اقتلافی. ٹھیک ہے. المجیب. یہ الف پر آپ نے دمہ لگایا کس طرح, کس رول کے تحت, دیکھیں چیک کریں. ابھی بتایا بھی تھا. المجیب. یس, انظر. ٹھیک. انظر 2 سیکنڈ لگائیں. انظر. یہ ساری وہ مسالے ہیں جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. ویسے میں نے آج قرآن کریم میں سے نکال لی تھی کہ میں ڈائریکٹ یہاں سے پوچھوں, لیکن ابھی ضرورت ہے ہمیں اور مشق کرنے. چلے آپ پلیز یہ پڑھیں, آپ یہ دونوں آیات مڈل والی. إنه كان حوبا كبيرا. یہاں جو با پر تنوین ہے تو یہ اخفاء کا رول ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر الف حمزہ ہا عین غین ہا خا نہ ہو تو پھر یہ وہاں
टू साइड गुन्ना होगा ना यहाँ, वो बन नहीं, वो बन कबीरा। दोबारा पढ़े प्लीज। इन्नहु काना हुबन कबीरा। दूसरी ज़ालिका अदना अल्लाहु तआलू। अल्लाह हो तो नहीं है यहाँ, ओ अल्लाह। दोबारा शुरू से दोबारा। ज़ालिका अदना अल्ला तआलू। आखिरी भी पढ़ दें, जी। आखिरी भी पढ़ दें एक। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अच्छा, अगर यहाँ पे वक्त करना तो फिर क्या तब्दीली आएगी? अब इतना वक्त करना, वक्त के साथ पढ़े। वकफ़ा। बिल्कुल ठीक। वेल डन। चले, अब ये वक्त की, अब 5586 मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं ये आपके लिए ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये वाली मिडल वाली जी ये आपने पढ़नी है वक्फ के साथ, दो अल्फाज और वक्फ के बगैर। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शीन की आवाज जो है ना हमेशा ऐसे फैल जाती है आगे मुंह में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लूत ये देखें, ये तो है, तो दोबारा करें, तो जी वो कलकला में से तो कैसे होगा? लूत आगे अल-मुरसलीन। मिला के पढ़ें। लूतिनिल मुरसलीन। तो यहाँ आखिर पे वक्फ करके दिखाएं, मिला के पढ़ें और यहाँ पे वक्फ करें आखिर पे। मुरसलीन पे मतलब मुझे हाँ जी जी हाँ जी। लूती अल मींस के मुझे बीच में वक्फ करना है, इसको कंटिन्यू नहीं, रखना है? बीच में वक्फ नहीं करना, आखिर पे करना है, इकट्ठा पढ़ना सारा ही। जी। लूतिनिल मुरसलीन। ठीक, आगे जज़ाअल हुस्ना। नहीं, जज़ा अल हुस्ना नहीं, ये तो आपने अल हुस्ना तो आपने सेपरेट पढ़ दिया है। जज़ाअल हुस्ना जब मिला के पढ़ेंगे तो नून पढ़ा जाएगा, लेकिन जब अलग पढ़ेंगे वक्त पढ़ेंगे तो अभी नहीं बताना वक्त पढ़ें इस पे। हाँ जी, वक्त का असूल क्या बताना है, यही तो बताएं। यहाँ वक्त कैसे होना? यहाँ वक्त दरमियान में वक्त कैसे होना है? जज़ा अगला हर्फ कैसे? ठीक है, अगला हर्फ अब मिला के पढ़े दोनों। जज़ाअल हुस्ना। इसी तरह ये आगे देखें। ये ठहरे ना, ये गलती यहाँ पे ये है, ये नून कुतनी ये बता रहा है कि हमजा के ऊपर बेसिकली तनवीन थी जी। जो अगर हमजा के ऊपर तनवीन हो तो फिर उसको कैसे वक्फ करते हैं? अगर आप फिर लहदा पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि तनवीन है यहाँ पे, तो जज़ा अलिफ मद्दा के साथ आपने पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। मींस के अलिफ हम 2 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। जी ठीक है। जज़ाअल हुस्ना। नहीं, फिर लंबा करना तो फिर नून कुतनी नहीं पढ़ना। फिर आपने वक्फ, ये वक्फ का एक बता रहा था कि अगर वक्फ करना है, ये तो वैसे तो ये इकट्ठा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे वक्फ करना है तो मींस के मुझे फिर हमजा को लंबा करना है 2 सेकंड के लिए। और अगर मुझे वक्फ नहीं करना
تو پھر مجھے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں جی ٹھیک ہو. اگر نون کو اتنی ہو تو پھر تنوین ہے نا بیسیکلی. جیسے یہ ہے نا, یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین کہاں پہ ہے؟ بنیان یہ تھی, بنیان پہ تھی, یہاں یہ ہاں ٹھیک ہے. کہاں پہ ہے؟ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہ ایک فتح ختم ہو جائے گی, وہ الف کے ساتھ پڑھیں گے بنیان ایسے کر کے. تنوین جب فتح کی ہو, یا یہ دیکھیں لو ان ہے نا جی, جب اس کو وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا وقف کریں ہدا. کیوں لمبا کیا؟ یہ مطلب یہ یہ جو تنوین کی جو فتح ہے, فتح کی جو تنوین ہے وہ ہمیشہ الف مدہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, ایک فتح اور الف مدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہدا ایسے لمبا کریں. جی اس کو کیسے پڑھیں گے وقف کر کے؟ بالا. چلے اب یہ لائن والی پڑھ دیں پھر. نہیں ابھی نہیں, آپ ٹھیک ہے. آپ لاسٹ کون رہ گیا؟ ہم تو صبور صاحبہ. کیا آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چلے وہ نہیں ہے اب کلاس کا. السلام علیکم. ہاں جی میری آئی ڈی تو ہے, وہ میری دوسری میں نے ڈالی نہیں, نام ہی لکھا. پلیز چینج کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ پلیز ٹھیک ہے. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الاشقا نعمہ یہ دوبارہ پڑھیں, دوبارہ اس کو دوبارہ. اچھا نعمہ نہیں کہنا نا, نہ آما ہو نہیں, نہ آما ہو ساتھ اس کو چھوٹی آواز میں. نہ آما ہو, نعمہ آئین پر آواز کو روکیں. نہ آما ہو. اچھا نعمہ ٹھیک ہے جی. لم ينتهي ہی نہیں, ہلکا سا ہی. لم ينتهي لم لمبا نہیں کرنا. اچھا لم ٹھیک ہے, اظہار کرنا ہے ہم نے یہاں پہ. لم ينتهي ٹھیک ہے. لم ينتهي نہیں, تاکہ کرنا ہے. دونوں طرح بولیں. اگر رکنا ہے خاطئہ. ٹھیک ہے, ہم نے ہاں ساکنا کر دینا اس کو. خاطئہ ٹھیک ہے. چلو ویل ڈن, جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں, ابھی 4-5 لوگ رہ گئے, کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, ہم زیادہ اوپر چلے گئے. رفیع صاحب پلیز دعا پڑھ دیں تو ہم ختم کریں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.